بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین ومن تبعهم بإحسان وإیمان الی یوم الدین وبعد۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 234۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا، اور وہ لوگ جو فوت کر دیے جاتے ہیں تم میں سے اور وہ چھوڑتے ہیں بیویاں، یتربصن بانفسہن، تو یہ بیویاں انتظار کریں گی اپنے نفسوں کے ساتھ، اربعۃ اشہر وعشرہ، 4 مہینے اور 10 دن۔ فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ، سو جب وہ پہنچ جائیں اپنی مدت کو، یعنی عدت ختم ہو جائے، فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ، تو کوئی گناہ نہیں ہے تم پر، فی ما فعلن فی انفسہن بالمعروف، اس چیز کے متعلق جو وہ کریں اپنے نفسوں کے متعلق اچھے طریقے کے ساتھ۔ واللہ بما تعملون خبیر، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس چیز کو جو تم کرتے ہو اس چیز کی خوب خبر رکھنے والے ہیں۔ پچھلی آیات میں اللہ تعالیٰ نے دودھ پینے کے متعلق کچھ احکامات کا بیان کیا، اور اس سے پہلے کی آیات طلاق کے متعلقہ تھی، طلاق دینے کا طریقہ اور طلاق کی عدت کیا ہے۔ اس آیت میں یہ بیان کیا جا رہا ہے کہ اگر کسی خاتون کا شادی کے بعد اس کا شوہر فوت ہو جائے تو پھر اس کی عدت کیا ہے اور اس کو کیا کرنا چاہیے۔ عدت اسلام نے ہر وہ خاتون جو شادی کے بعد شادی کے عقد سے نکل جاتی ہے اس کے لیے عدت مقرر کی ہے۔ اس کا نکلنا طلاق کی وجہ سے ہو، خلا کی وجہ سے ہو، یا اس کا نکلنا وفات کی وجہ سے ہو، سب کی عدت اسلام نے مقرر کر دی ہے۔ خلا کی عدت 1 ماہ ہے، اور طلاق کی عدت پیچھے ہم نے آیت نمبر 228 میں پڑھ لیا، وہ 3 حیض ہیں۔ جبکہ خاتون جب اس کا شوہر فوت ہو جائے تو اس کی عدت 4 ماہ 10 دن ہے، 4 ماہ 10 دن۔ تو یہ عدت رکھنے کے جو مقاصد ہیں شریعت میں، اس کی جو حکمتیں ہیں، ان میں ایک سب سے بڑی حکمت تو یہ ہے کہ یہ پتہ چل جائے کہ اس کے پیٹ میں کچھ ہے یا نہیں، یعنی وہ حاملہ تو نہیں ہے۔ یہ سب سے بڑی چیز ہے تاکہ نسب یہ مکس نہ ہو، ایسا نہ ہو کہ کسی کا بچہ ہو اور کسی اور کے نام ہو جائے، کیونکہ اس میں پھر بہت بڑے بڑے مسائل پیدا ہوتے ہیں اور بہت عجیب و غریب سی صورتحال پیدا ہو جاتی ہے اگر اس کا احتیاط نہ کی جائے۔ اس لیے کہ جس کا وہ نطفہ ہوگا اور جس کے نسب سے وہ بچہ یا بچی ہوگی، اس پر پردے کے احکامات اور شادی کے احکامات سارے اسی کے اعتبار سے ہوں گے۔ اگر اس میں کچھ کمزوری، سستی اور اس میں خیال نہ رکھا جائے تو پھر ممکن ہے کہ وہ ان لوگوں سے بچہ یا بچی شادی کر لے جو کہ اس کے محرم ہوں، اور ان لوگوں سے پردہ نہ کرے جو کہ جن سے پردہ کرنا چاہیے۔ اسی طرح سے وراثت وغیرہ اس کا معاملہ، اور اسی طرح سے نسب نامہ، پوری ایک نسل جو چین ہے وہ خراب ہو جاتی ہے۔ تو اس لیے اسلام نے اس کے لیے ہر وہ خاتون جو ایک نکاح سے نکلتی ہے تو اس کے لیے یہ ضروری قرار دیا کہ وہ عدت کو گزارے۔ یہ بنیادی حکمت ہے۔ دوسری حکمت یہ، ایک خاتون کے شوہر کے فوت ہونے کے بعد سب سے زیادہ عدت اسی کی ہے، تو اس عدت میں کچھ اور بھی حکمتیں ہیں۔ مثال کے طور پر ایک حکمت یہ ہے کہ ایک خاتون جس کا شوہر فوت ہوا تو شوہر کے ساتھ جو تعلق اور جو دلی ایک میلان تھا وہ اتنی جلدی ختم نہیں ہوتا، تو اس لیے اس کو وقت کچھ زیادہ دیا گیا تاکہ وقت کے گزرنے کے ساتھ ساتھ یہ سب چیزیں کچھ اللہ کی طرف سے ہی اس میں بندے کو صبر مل جاتا ہے۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ ان کا بچھڑ جانا یا جدا ہو جانا، وہ موت کی وجہ سے ہو یا ویسے ہو، انسان اس کو برداشت نہیں کرتا، اور انسان کو ایسا لگتا ہے کہ جیسے بس اگر یہ ہم سے دور ہوا تو پتہ نہیں کیا ہو جائے گا۔ جیسے کئی بچوں کا والدین کے ساتھ یہ معاملہ ہوتا ہے، والدین کا بچوں میں سے کسی ایک کے ساتھ یا سب کے ساتھ یہ معاملہ ہوتا ہے کہ وہ رہ نہیں پاتے، تو اگر وہ اللہ کی طرف سے فیصلہ آ جائے اور وفات کا معاملہ ہو جائے پھر تو بہت زیادہ دکھ اور غم کی بات ہوتی ہے۔ لیکن جس کے ساتھ جتنا بھی ایسا کوئی لگاؤ ہو تو وہ ہر آنے والا دن اس میں جو ایک جدائی کا معاملہ یا جو تکلیف تھی اس کو کم کر دے گا۔
تو یہ ایک بیوہ خاتون بھی اپنے خاوند کی وفات کے بعد اگر خاوند اچھا تھا، حقوق کو پورا کرنے والا تھا، محبت کرنے والا تھا، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ دیندار تھا اور دونوں میں اچھی قرب کی حالت تھی، تو پھر بیوی کے لیے یہ جو غم ہے یہ بہت بڑا غم ہے۔ تو 4 ماہ 10 دن میں یہ کافی حد تک ختم ہو جاتا ہے، کم ہو جاتا ہے۔ تو یہ عدت کی کچھ حکمتیں ہیں، اور عدت میں کرنا کیا ہوتا ہے؟ عدت میں زیب و زینت کو اختیار کرنا چھوڑنا ہوتا ہے کسی قسم کی۔ ایک تو نکاح نہیں کر سکتے عدت میں، دوسرا خاتون کوئی زیب و زینت اختیار نہیں کرے گی، تیسرا عدت میں وہ کسی جگہ پر اپنے گھر سے باہر نہیں جائے گی، جہاں پر ہے وہیں پر عدت وہ اپنی عدت کو پورا کرے گی۔ یہ جو جس کا خاوند فوت ہو گیا، وہ جس خاتون کو پہلی طلاق ملی تو وہ اپنے خاوند کے گھر میں ہی عدت گزارے گی، سب سے بہتر یہ ہے، کیونکہ رجوع کے چانسز زیادہ ہوں گے، اس کو اپنے گھر میں نہیں جانا چاہیے، تو وہ وہیں پر عدت گزارے گی۔ لیکن تیسری طلاق کے بعد وہ عدت پھر اپنے والدین کے گھر یا جہاں پہ بھی اس نے جانا ہے جو اس کا اپنا گھر ہو، تو وہاں جا کر وہ عدت گزارے گی تیسری طلاق کے بعد۔ اسی طرح خلا والی جو ہے وہ بھی عدت اپنے گھر جا کر ہی گزارے گی، خاوند کے گھر میں نہیں گزار سکتی۔ تو یہ جو بیوہ خاتون ہے یہ بھی جہاں پر اس کو خبر ملی اس کا خاوند فوت ہو چکا ہے تو وہاں پر یہ عدت گزارے گی، اگر وہ اس کا اپنا گھر ہوا تو۔ اگر کسی جگہ پہ مہمان تھی، کسی اور شہر میں گئی ہوئی، تو پھر اس صورت میں وہ واپس اپنے گھر میں آ کر عدت گزارے گی۔ لیکن یہاں پر مسئلہ یہ ہے جو بہت سارے لوگ پوچھتے ہیں کئی مرتبہ کہ ایک خاتون بیوہ ہوتی ہے تو اس گھر میں اس کے سارے غیر محرم ہوتے ہیں، تو وہاں پر عدت گزارنا اس کا کیا حکم ہے؟ تو کوئی بھی شرعی حکم، شرعی جو عذر ہو، جیسے پردے کا معاملہ بن گیا، شرعی ایک عذر ہے، اس کی بنیاد پر خاتون وہاں سے منتقل ہو کر اپنے گھر، اپنے والدین یا بھائیوں کے گھر آ کر عدت گزار سکتی ہے، جہاں پر ایسے مسائل ہوں، یا جہاں اس کو خاوند کی خبر ملی یا اس کا جو اپنا گھر ہے خاوند کا گھر، وہاں اب اس کے لیے مسئلہ یہ ہے کہ کوئی بھی نہیں ہے اور جو اس کو باہر سے کوئی چیز لا کے دے سکے یا کچھ اور ضروریات کا خیال رکھ سکے۔ ایسی صورت میں بھی جب کہ کوئی بھی وہاں پر نہ ہو تو خاتون عدت گزارنے کے لیے کسی اور جگہ پر اپنے والدین یا بھائیوں کے پاس جا سکتی ہے۔ اسی طرح عدت میں اس کے علاوہ باقی ضرورت کے بغیر گھر سے نکلنا، شادی میں شرکت کرنا، کسی کے جنازے میں شرکت کرنا یہ جائز نہیں ہے۔ مساجد وغیرہ میں جانا، اس کے لیے کچھ علماء یہ کہتے ہیں کہ اپنے گھر پہ زیادہ بہتر ہے اس کا نماز وغیرہ پڑھنا، کچھ کہتے ہیں کہ اتنا یہ ضرورت ہے اگر کسی جگہ پہ وہ پڑھ رہی ہے تو اس کے تحت اس کا آنا جانا یہ ہو سکتا ہے، کیونکہ ضرورت کے تحت اجازت دی گئی ہے۔ ایک خاتون تھی، انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر کہا کہ اپنے خاوند کے فوت ہو جانے کے بعد کہ میں نے باہر سے جا کر کچھ چیزیں لانی ہوتی ہیں گھر کے لیے، کھانے پکانے کے لیے، یا کھیتوں میں کام کرتی ہوں، اب کوئی اور نہیں ہے گھر میں عدت میں ہوں تو کیا کروں؟ تو آپ نے ان کو اجازت دے دی تھی کہ آپ کر لیا کرو کام، اس لیے کہ اس پر ان کی گزر اوقات تھی۔ تو اس طرح مجبوری کی حالت میں اسلام اجازت دیتا ہے کہ عدت میں خاتون اپنے گھر سے نکل سکتی ہیں۔ تو اسی طرح اہل علم یہ کہتے ہیں کہ جو خاتون پڑھ رہی ہے، علم حاصل کر رہی ہے، تعلیم دین کی خاص طور پر، تو وہ اگر اس طرح سے نکلے کہ جائے اور واپس آ جائے کچھ گھنٹوں کے بعد، 2 3 4 گھنٹوں کے بعد، تو وہ عدت میں بھی یہ جاری رکھ سکتی ہیں۔ اس کے علاوہ باقی ادھر ادھر سفر کرنا یہ ٹھیک نہیں ہے۔ ہاں ایک صورت میں کیا جا سکتا ہے، اگر اس نے کوئی چیک اپ وغیرہ کروانا ہے اور اس کے بغیر چارہ نہ ہو اور وہ سیریس حالت میں ہو، اس کا کروانا بھی ضروری ہو، اپنے شہر میں بھی نہ ہو، تو ایسی جو ضروریات ہیں ان کے لیے وہ اپنے گھر سے نکل سکتی ہے۔ تو ایک تو اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ کہا کہ ان کی عدت 4 ماہ 10 دن ہے جن کے خاوند فوت ہو گئے۔ آیت کا جو دوسرا حصہ ہے وہ یہ ہے کہ فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ، اگر جب وہ اپنی عدت کو پہنچ جائیں، یعنی 4 ماہ 10 دن ختم ہو جائیں، تو فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ، تو تم پر کوئی گناہ نہیں ہے ان خواتین کے سلسلے میں کہ وہ اپنے بارے میں اچھے طریقے سے جو کرنا چاہیں وہ کر لیں۔ اس کا مخاطب کون ہے؟ یہ آیت میں کس کو مخاطب کیا گیا کہ تم پر کوئی گناہ نہیں ہے؟ بات تو ہو رہی تھی ان خواتین کی جو کہ بیوہ ہو گئی، لیکن یہاں پہ اللہ تعالیٰ ان کو نہیں مخاطب کر رہے، کہا تم پر گناہ نہیں ہے، یہ اس بیوہ کے گھر والوں سے مخاطب ہے اللہ تعالیٰ۔
اس کا کیا مطلب ہے کہ جب وہ عدت ان کی پوری ہو گئی تو اب خواتین اگر اپنا بناؤ سنگار کرنا چاہتی ہیں، سجنا سنورنا چاہتی ہیں، کیونکہ عدت میں یہ سب چیزیں، یہی چیزیں ممنوع ہوتی ہیں، تو وہ اگر کرنا چاہتی ہیں تو وہ کر سکتی ہیں، کسی جگہ پہ آنا جانا وہ کر سکتی ہیں ضرورت کے مطابق، یعنی شرعی حدود میں رہ کر. اور اس کے علاوہ اگر وہ اس کے علاوہ کہیں اور شادی کرنا چاہتی ہیں تو اس میں بھی ان کے لیے کوئی گناہ نہیں ہے کہ وہ آپ کی اجازت کے بغیر کر لیں. اس سے اہل علم نے یہ کہا کہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے محرم لوگوں کو مخاطب اس لیے کیا کہ تم پر کوئی گناہ نہیں ہے اگر وہ خواتین اپنے بارے میں کوئی اچھے طریقے، اچھے معروف کے ساتھ کچھ کرنا چاہیں. تو اس سے یہ معلوم ہوا کہ جو اولیاء ہیں، جو ولی ہیں، ان کو اپنے بچوں پر اور بچیوں پر نظر رکھنی چاہیے، یہاں تک کہ جو بیوہ ہے اس کو بیوگی اس کی عدت کے دوران بھی وہ دیکھیں کسی جگہ پہ کسی چیز کی اصلاح کی ضرورت ہو تو وہ کر دیں، خیال رکھنا چاہیے. ایسا نہیں ہے کہ وہ ان کو ایسے ہی چھوڑ دیں، بلکہ ان کا خیال رکھیں. اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اب تم پر کوئی گناہ نہیں ہے، یعنی اب تم پر کوئی گناہ اس لیے نہیں کہ اب تم ان کو روکو گے نہیں. اگر وہ آپ کے سامنے اب بناؤ سنگار کریں تو اب تم پر کوئی گناہ نہیں ہے اگر تم نہ روکو، اس لیے کہ اب ان کو اجازت مل چکی ہے. تو اس سے اہل علم نے یہ کہا کہ ولی کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے جن کا وہ گارڈین ہے ان کا خیال رکھے. واللہ بما تعملون خبیر. اور اللہ نے پھر آخر میں یہ وارننگ بھی دے دی کہ اللہ تعالیٰ تمہارے تمام اعمال سے خوب باخبر ہے. جو بیوہ ہوئی اور اس نے بیوہ ہونے کے بعد عدت میں کیا کیا اور کیا نہیں کیا، جو اعمال کرنے چاہیے تھے وہی کیے یا نہیں، اس کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ خوب آگاہ ہے، خوب باخبر ہے. اور اللہ تعالیٰ اس چیز کے بارے میں بھی باخبر ہے کہ جو اولیاء کر رہے ہیں کہ انہوں نے کتنا خیال رکھا. اور پھر عدت گزر جانے کے بعد اللہ تعالیٰ کو خوب خبر ہے کہ کون سا ولی ایسا ہے جو اس کو ابھی بھی ان چیزوں سے روک رہا ہے، اور کون خاتون ایسی ہے جو کہ ان چیزوں کے متعلق کیا رویہ اپنائے ہوئے ہیں. تو سب تمہارے جو بھی اعمال ہیں اللہ تعالیٰ ان سے خوب باخبر ہیں. تو یہ ایک طرح کی وارننگ ہے کہ تمہیں احکامات بتا دیے گئے، اب عمل بھی کرنا، اور عمل بھی اچھے طریقے سے کرنا، کیونکہ اللہ تعالیٰ باخبر ہیں. اللہ ہمیں عمل کی توفیق نصیب کرے. آمین یا رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک.